آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان پورا سنیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے آس پاس کی عورتوں کو بھی سنائیں۔ وہ 5 موقع بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے شوہر کو 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں کون کون سی مصیبتیں آئیں، اس کی زندگی میں کون کون سے برے وقت آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب بھیجا تو وہ منظر کیسا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کے بیان کے ساتھ جڑے رہے۔ ایک اللہ والا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ لمبے سفر پر نکلا۔ سفر اتنا طویل تھا کہ اس کا جسم تھکان سے نڈھال ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے قبرستان کے قریب پہنچا جو ایک سنسان اور خاموش جگہ تھی۔ قبرستان کے کنارے ایک قدیمی اور گھنا درخت کھڑا تھا۔ اللہ والا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زمین پر کپڑا بچھایا اور تھکاوٹ سے چور ہو کر کپڑے کے اوپر لیٹ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہونے ہی والی تھیں کہ اچانک قبرستان کی خاموشی کو ایک عجیب اور دل دہلا دینے والی آواز نے توڑ دیا۔ وہ آواز اللہ والے کے کانوں تک ایسے پہنچی جیسے کوئی روح اپنی بے بسی اور غم کا اظہار کر رہی ہو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بیوی جو اس وقت قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے اسے کبھی بخشش نصیب نہ کرنا۔ اس بدبخت کو کبھی معاف نہ کرنا کیونکہ اس نے مجھے 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا، میری مدد نہیں کی تھی، اسی لیے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والا فوراً اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کس کی تھی۔ کیا یہ آواز واقعی کسی قبر سے آ رہی ہے؟ اور وہ عورت کون تھی جس کے لیے اتنی سخت بددعا کی جا رہی ہے؟ اللہ والے نے اپنی نظریں قبرستان کی طرف دوڑائیں اور غور کرنے لگا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں وہ آواز ایک بار پھر گونجی، یا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا، یہ گنہگار تھی، اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے کیونکہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ والا جلدی سے کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں لیکن کہیں بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ آواز بہت واضح تھی، گویا کوئی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ بددعا کر رہا ہو، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اللہ والے نے ہمت کر کے 2-4 قدم آگے بڑھائے اور غور سے دیکھنے لگے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اتنے میں دور سے قبر کے سرہانے بیٹھا ایک شخص نظر آیا۔ اللہ والا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ غم اور غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا، یا اللہ میری اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بیوی جو اپنے گناہوں کے ساتھ اس قبر میں دفن ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دینا، اس کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بھیج دینا کیونکہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والے کا دل دہل گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں اس شخص کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والا اس منظر کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کے لیے ایسی سخت بددعا کی جا رہی ہے؟ اللہ والا تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس شخص کے قریب جا کر نرمی سے کہا، بھائی تم اتنے غمزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تمہیں اس قدر دکھ کس بات کا ہے اور تم اس قبر میں دفن اپنی بیوی کے لیے ایسی بددعا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں غصے اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ روتے ہوئے بولا، یہ عورت میری بیوی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرے حقوق ادا نہیں کیے اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 5 موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی وجہ سے آج میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شوہر کی بددعا اپنی بیوی کے لیے اس کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اتنے غم اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بددعا کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، نہ پوچھو اللہ والے، میری بیوی نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس نے مجھے ان لمحوں میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے جب بھی وہ 5 موقع یاد آتے ہیں میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی میرے دل پر ایسا زخم دے گئی ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا، اسی لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرے، اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو کیونکہ اس نے وہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے کہا، اے بندے بتا تو صحیح کہ وہ 5 موقع کون سے تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ اس شخص نے آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ آج نہیں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ عورت جو آج اس قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا جب یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر میں اس پر فدا ہو جاتا۔ یہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ میرے قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے نظریں جھکا لیں اور میں نے نرمی سے کہا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ جو جھونپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر ایسا تھا کہ دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غریبی کی شدت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور حالات بے حد خراب تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کو ایسی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ان کی بہت زیادہ مالی مدد کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دیا۔ ان کے دل خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے نوازا بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک خوبصورت مکان بنوایا تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، اس کی ہر تمنا کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزرنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا اور یہ درد صرف اس وقت کم ہوتا جب اس کے دماغ پر 2-4 چھتر مارے جاتے۔ جب بھی ہم اس کے دماغ پر 2-4 چھتر مارتے تو اس کا درد رک جاتا۔
یہ سن کر لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بیماری اس کی سزا تھی۔ اے اللہ والے، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ بیماری نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو اس نے 5 اہم موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے پائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی بیماری کے لیے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا، دعائیں کیں، صدقہ دیا، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی۔ بیوی تو مر گئی، لیکن میرے دل میں ایسی چوٹ چھوڑ کر گئی، ایسی نفرت چھوڑ کر گئی جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس نے مجھے 5 ایسے موقعوں پر اکیلا چھوڑا کہ میرے دل پر گہرے زخم دے گئی۔ جب میری بیوی کی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے دعائیں تھیں، لیکن میں اکیلا ایسا شخص تھا جو اس کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں اپنی نفرت روک نہیں سکا۔ جب لوگ اسے قبر کے اندر لٹا رہے تھے، سب دعا کر رہے تھے، لیکن میں اکیلا ایسا تھا جو کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سے 5 موقع تھے جب تیری بیوی نے تجھے اکیلا چھوڑا؟ وہ کون سے لمحات تھے جنہوں نے تیرے دل کو اس قدر زخمی کر دیا کہ 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی تیرا دل اسے معاف کرنے کو تیار نہیں؟ وہ شخص اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا، 5 موقع بتانے ہی والا تھا کہ اچانک قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پرنور شخصیت کا گزر ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، ان 5 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا، جو کچھ تو نے دنیا میں کیا وہ سب کچھ بیان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے، قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھلا اور ایک عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ بے حد ہی خوفناک حالت میں تھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی حالت دیکھ کر وہاں موجود دونوں افراد کے دل دہل گئے۔ اللہ والے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ شخص جو اپنی بیوی کی بد دعا کر رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ عورت کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور اس کے وجود سے گناہوں کی سزا واضح طور پر عیاں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ 5 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا۔ وہ عورت جو مٹی جھاڑتی اور کانپتی ہوئی کھڑی تھی اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولنے لگی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان 5 موقعوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا اور میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت، تیرے کانوں اور زبان سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ اور تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیوں بن گئی ہے؟ عورت نے لرزتے ہوئے اور خوف کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ آگ میرے گناہوں کا انجام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو 5 اہم موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا، اسے دکھ دیا، درد دیا، اور بدلے میں میرے شوہر نے مجھے بد دعا دی اور ان کی بد دعا نے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، ہمیں بتا کہ وہ کون سے 5 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں؟ عورت نے روتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلا موقع، میری شادی کے کچھ ہی دن بعد میرے شوہر کے کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور مجھے اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس وقت اسے دلاسا دینے کے بجائے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی، اور جب اس پر اچھا وقت آیا تو پھر اس کے گھر آ گئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ میرا شوہر درد سے تڑپتا رہا، مجھے بلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ میرے شوہر کی تکلیفوں میری بحثی کی وجہ سے اور بھی بڑھ گئی۔ تیسرا موقع، جب میرا شوہر امیر تھا تو یہ میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، میری ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جب یہ بیچارہ غریبی کا شکار ہوا تو میں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی بھلائی کرتے نہیں دیکھا، تم نے میری کون سی خواہش پوری کی، تم نے میری کون سی ضرورت پوری کی۔ یہ سن کر میرا شوہر رونے لگ جاتا۔ چوتھا موقع، ایک دن ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا، میرا شوہر شدید صدمے میں تھا اور اسے میرے حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے غم میں ڈوب کر اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے قریب جا کر اسے تسلی دینے کے بجائے اپنی تکلیف میں مبتلا رہی۔ وہ اس دکھ کے وقت اکیلا تھا اور میں نے اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی بے بسی کو اور بڑھا دیا۔ پانچواں موقع، میرے شوہر پر ایک بار جھوٹا الزام لگا اور اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا گیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات کو سچ ماننے کے بجائے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا، اور شوہر پر یقین کرنے کے بجائے میں نے دوسروں پر یقین کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرا شوہر میری بے اعتباری سے ٹوٹ کر رہ گیا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ 5 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ کر رکھ دیا اور مجھے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت کی جگہ دی۔ آج میں اس کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی بات سننے کے بعد قبرستان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہیں اور ان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر اس میں بے وفائی، غفلت اور بے حسی آ جائے تو یہی رشتہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔